مدینے میں علی نے جلتا ہوا دروازہ دیکھا، علی کے سامنے زہرا نے تازیانے کھائے۔ یا زہرا یا زہرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ الدائمہ علی اعدائہم اجمعین۔ ناظرین، ایک موضوع کو لے کر ہماری گفتگو جاری ہے۔ پہلی قسط حتماً آپ نے ملاحظہ کی ہوگی۔ ایک اعتراض یہ کیا جاتا ہے مخالفین مکتب اہل بیت کی جانب سے کہ امیر المؤمنین نے جب جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے گھر پہ حملہ کیا گیا تو دفاع کیوں نہ کیا۔ پہلی قسط میں جو یہاں پر ابھی تکرار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے نہایت مفصل بیان کیا کہ امیر المؤمنین نے آیا دفاع کیا یا نہیں کیا۔ یہ جو ایک اعتراض کیا جاتا ہے اس میں کس قدر حقیقت ہے، اور تشیع اور تسنن کی جو روایات ہیں آپ کی خدمت میں پیش کی تھیں۔ جن عزیزان نے ہماری وہ پہلی قسط ملاحظہ نہیں کی جائیں وہ پہلی قسط ملاحظہ کریں تاکہ ان کو ہماری آگے کی گفتگو سمجھ آ سکے۔ آج کی گفتگو گزشتہ سے پیوستہ ہے۔ ملاحظہ فرمائیں الاحتجاج تبرسی، اور اس کے مقدمے میں مؤلف نے جو ہے وہ بیان کیا ہے کہ اس میں وہ روایات میں نے نقل کی ہیں جو تشیع کے ہاں مورد قبول ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ساری روایات، بلکہ تقریباً ہم کہہ سکتے ہیں کہ اکثر و بیشتر روایات اس کتاب میں تشیع کے ہاں مورد قبول ہیں جس کے شواہد ملتے ہیں۔ جب ہم اس کتاب میں جاتے ہیں پہلی جلد میں، خود امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کا جواب دیا ہے کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے تلوار سے قیام کیوں نہیں کیا، آپ نے دفاع کیوں نہیں کیا، آپ نے کیوں اجازت دی کہ آپ کا حق غصب کیا جائے، خود امیر المومنین کی زبانی اس جواب سنتے ہیں، اور جواب نہایت کاملاً قرآنی ہے۔ کوئی حدیث نہیں ہے، کوئی تاریخ نہیں ہے، کوئی شخص آئی جی حدیث ضعیف ہے فلان۔ انشاءاللہ یہ جواب جو معاندین نہیں ہیں، جو حق کے متلاشی ہیں، یہ جواب سننے کے بعد ان کے لیے یہ معاملہ نہایت واضح و روشن ہو جائے گا۔ ملاحظہ فرمائیں امیر المؤمنین کا موقف جو ہے فی قیامہ و قعودہ مع المخالفین، کہ انہوں نے قیام کیا یا قیام نہیں کیا مخالفین کے ساتھ، اس حوالے سے امیر المؤمنین نے کیا بیان کرتے ہیں۔ اچھا، روایت کیا کی گئی ہے کہ ان امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کان جالسا فی بعض مجالسہ، کسی مقام پہ، کسی ایک مجلس میں، کسی ایک نشست میں جو ہے امیر المؤمنین موجود تھے نہروان سے واپسی کے بعد، یعنی امیر المؤمنین کے خلافت کے ایام تھے۔ تو وہاں پر گفتگو شروع ہوتی ہے، حتی قیل لہ، امیر المؤمنین سے یہ کہا جاتا ہے کہ لما لا حاربت ابا بکر و عمر کما حاربت طلحہ و زبیر و معاویہ، کہ آپ نے ابو بکر و عمر کے ساتھ جنگ کیوں نہیں کی جبکہ طلحہ زبیر و معاویہ کے ساتھ آپ نے جنگ کی ہے، جنگ جمل و جنگ صفین ہوئی ہے، آپ نے ان کے ساتھ تو جنگ کی ہے لیکن ابو بکر و عمر کے ساتھ جنگ نہیں کی۔ امیر المؤمنین نے یہاں پر ایک جواب دیا، فقال علی علیہ السلام انی کنت لم ازل مظلوما مستعثرا علی حقی، امیر المؤمنین نے بیان فرمایا میں ابھی بھی مظلوم ہوں، یعنی ابھی بھی مجھے میرا حق اس انداز سے نہیں ملا، میں ابھی بھی مظلوم ہوں، ابھی بھی میرے حق میں ظلم کیا جا رہا ہے۔ اچھا جی، لیکن یہ جواب اس وقت ان لوگوں نے نہیں سمجھا۔ تو ایک شخص اشعث بن قیس وہ کھڑا ہو گیا، اس نے کہا یا امیر المؤمنین لما لم تضرب بسیفک ولم تطلب بحقک، آپ نے تلوار کیوں نہیں اٹھائی اور آپ نے اپنا حق طلب کیوں نہیں کیا۔ فقال یا اشعث، اب تو نے سوال کیا ہے نا، فاسمع جواب، اب تم نے جواب بھی سننا ہے، کیونکہ جو امیر المومنین نے جملہ بیان فرمایا کہ میں ابھی بھی مظلوم ہوں، میرے حق میں ابھی بھی ظلم کیا جا رہا ہے، یہ ان کے پلے نہیں پڑی بات۔ تو امیر المومنین نے کہا اب جواب سننا ہے تو حوصلے سے، تسلی سے سننا، اور برادران اہل سنت سے ہم یہاں پہ گزارش کریں گے کہ آپ حتماً یہ جواب جو امیر المومنین نے جواب بیان فرمایا جو کاملاً قرآنی جواب ہے، قرآن سے امیر المومنین نے جواب دیا، یہ آپ نے سننا ہے۔ تو امیر المومنین نے یہاں پہ کیا فرمایا کہ ان لی اسوۃ بستۃ من الانبیاء صلوات اللہ علیہم اجمعین، یہ تھوڑا سا ہم زوم کر لیں تاکہ آپ کو نظر آئے کہ میں نے 6 انبیاء کی سنت کو فالو کیا ہے، ان 6 انبیاء کی سنت میرے لیے اسوہ ہے۔ وہ کون سے 6 انبیاء؟ ان میں سے اولہم نوح علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام ہے۔ کیا کہا؟ فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر، حضرت نوح کہہ رہے ہیں کہ میں مغلوب ہو چکا ہوں، اے اللہ میری مدد کر، میرے پاس یاور و مددگار نہیں ہے، یہ لوگ مجھ پہ غلبہ اختیار کر چکے ہیں، میری مدد کر۔ کیا کہیں گے حضرت نوح؟ بھائی آپ تلوار اٹھاتے، لڑ پڑتے، مارتے ان لوگوں کو، قیام کرتے، اللہ سے دعا کریں مجھے انہوں نے مغلوب کر دیا ہے، آپ میں شجاعت نہیں ہے۔ ایک سنی آپ سے کہتا ہے، کیونکہ سنی کے ذہن میں یہ ڈالا گیا ہے کہ جناب شجاع وہ ہوتا ہے بس جو تلوار اٹھائے اور ایسے گردنیں اڑا کے رکھ دے،
امیر المومنین نے دفاع نہیں کیا، سنی پوچھتا ہے امیر المومنین نے دفاع نہیں کیا، حق غصب ہو گیا. وہ کہتے ہیں جی امیر المومنین اگر امامت ان کا حق تھا تو وہ کیسے اجازت دے سکتے ہیں کہ وہ حق غصب کر لیا جائے؟ ایک سنی کے ذہن میں سوال ہے، وہ سوال پوچھتا ہے. تو امیر المومنین نے کہا پہلے یہ اگر اعتراض کرنا ہے تو پہلے قرآن پہ آگے اعتراض کرو، حضرت نوح پہ آگے اعتراض کرو کہ ان میں غیرت نہیں تھی، غیرت دینی الیاذ باللہ نہیں تھی، توحید کو لے کر غیرت نہیں تھی کہ لوگ ان کے مخالف ہو گئے اور وہ خدا سے دعا کر رہے ہیں کہ میں مغلوب ہو چکا ہوں میری مدد کر. امیر المومنین کے پاس بھی کیا ہے؟ آوان نہیں تھے، انصار نہیں تھے. اچھا جی، وَإِلَّا فَالْوَسِعُ عَرْض. اور جو میرے حوالے سے بات ہے، میرے پاس بھی یہی عذر ہے، میرے پاس بھی یہی عذر ہے کہ میرے پاس آوان و انصار نہیں ہے. وَثَانِهِمْ. اور جو دوسری شخصیت اور دوسرے نبی ہیں لوط علیہ السلام ہیں، کیا کہا؟ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً. یعنی اگر میرے پاس طاقت ہوتی، او آوی الی رکن شدید، اگر میرے پاس کوئی ایسی مضبوط چیز ہوتی جس کا میں سہارا لے سکتا تو میں قیام کرتا. یعنی حضرت لوط علیہ السلام خود کو ضعیف پا رہے ہیں. آپ کے پاس ٹھیک ہے آوان و انصار نہیں ہے، آپ خود جائیں مقابلہ کریں، تلوار اٹھائیں، ٹھیک ہے مر جائیں گے کیا مسئلہ ہے. لیکن ایک سنی مطمئن ہو جائے گا، کیونکہ سنی کے اندر تو یہی چیز ہے نا کہ امیر المومنین نے اپنا حق غصب ہوتے ہوئے دیکھا، دین پامال ہوتے ہوئے دیکھا. یہ نبی دین پامال ہوتے دیکھ رہے ہیں کہ لوگ خدا کے دین کا تقدس پامال کر رہے ہیں، توحید کے خلاف ہو چکے ہیں. اور پہلے نبی کہتے ہیں کہ اے اللہ میں مغلوب ہو چکا ہوں، دوسرے کہتے ہیں میرے پاس قوت و طاقت نہیں ہے. یعنی کیا مطلب ہے؟ اس قدر کمزور انبیاء ہیں جو دین کا دفاع نہیں کر سکتے؟ نہیں، طاقت نہیں ہے، طاقت بشری نہیں ہے ان کے پاس، جو افراد نہیں ہیں. اور وہ وہاں پر یعنی یہ نبی ہیں، ان کے بارے میں آپ یہ سوال اٹھائیں کہ یہ کیوں تلوار نہیں اٹھا رہے، کیوں مقابلہ نہیں کر رہے، کیوں اپنی غیرت مذہبی اور غیرت دینی کا ثبوت نہیں دے رہے بقول آپ کے. اس کے بعد تیسرے نبی ابراہیم خلیل اللہ، حضرت ابراہیم، وہ کیا کہتے ہیں؟ وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ، یعنی وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، میں تم سے کنارہ کشی اختیار کر رہا ہوں. بھائی میں نہیں، اب تمہیں مزید میں تبلیغ نہیں کرتا، تم بات ہی نہیں مانتے، میں تم سے کنارہ کشی اختیار کر رہا ہوں. اے اللہ کے نبی، ایک اہل سنت کے ذہن میں سوال آ گیا کہ بھائی آپ اللہ کے نبی ہیں یا نہیں ہیں؟ اس نے کہا نبی ہیں. اچھا، نبی کا کیا کام ہوتا ہے؟ کہ وہ خدا کے دین کی طرف بلائے، توحید کی طرف بلائے، ان کو بت پرستی سے نکالے، ان کو شرک سے نکالے. آپ کہہ رہے ہیں کہ وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، تم اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارتے ہو، میں تم سے کنارہ کشی اختیار کر رہا ہوں. نہیں، یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی بھائی. آپ کی شجاعت کہاں گئی؟ آپ کی غیرت مذہبی کہاں گئی؟ ایک سنی تو پوچھے گا، اس کے لیے تو فرق نہیں کرتا امیر المومنین کی نسبت وہ اپنے بغض کا اظہار کرے، وہاں پہ لجوج پناہ کرے، وہ تو آپ سے بھی پوچھے گا، اس کو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. بس صحابہ سے وہ نہیں پوچھ سکتے، امیر المومنین کو وہ صحابہ کی کیٹیگری میں بھی نہیں لاتے، صحابہ کے ہر کام کے اوپر وہ آمنا وسلم نا. لیکن نبی ہو، کچھ بھی ہو، بخاری انبیاء کی توہین سے بھری پڑی ہے، تو وہ ان کے ذہن میں تو آئے گا بھائی یہ سوال کہ آپ کیوں جو ہے وہ خود کو کنارہ کش کر رہے ہیں. اس کے بعد چوتھے نبی حضرت موسیٰ، امیر المومنین جو بیان کر رہے ہیں کہ یہ اولو العزم پیغمبران میں سے جو افراد ہیں، یہ تو اب یہ اس سے زیادہ واضح آیت فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَا خِفْتُكُمْ، میں تو تمہارے خوف سے نا فرار اختیار کر رہا ہوں. حضرت موسیٰ نے فرار اختیار کر لیا. آج ایک میرا سنی بھائی کہ جس نے ہمیشہ اپنے مولویوں کی وہ کہانیاں سنی ہیں اور ان کہانیوں پہ یقین کرتے ہوئے وہ آ کر سوال کر دیتا ہے، اور بعض ہمارے کچھ شیعہ بھی ان کہانیوں میں آ جاتے ہیں کہ امیر المومنین نے دفاع نہیں کیا. بھائی حضرت موسیٰ کہہ رہے ہیں فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ، اس سے واضح آیت، میں تو فرار اختیار کر رہا ہوں. اے اللہ کے نبی کائے کو فرار اختیار کر رہی ہیں؟ آپ خدا کے نبی ہیں، آپ کو جو ہے وہ آپ افضل البشر ہیں، آپ کی ذمہ داری ہے کیا کہ آپ دین کی تبلیغ کریں، آپ لوگوں کو توحید کی طرف بلائیں. یہ کیا میں فرار اختیار کر رہا ہوں؟ تلوار اٹھائیں، مقابلہ کریں ان لوگوں کا. کیا ہے فرعون کیا ہوتا ہے؟ بھئی آپ اللہ کے نبی ہیں، فرعون آپ کے سامنے کوئی شے ہی کوئی نہیں. لیکن وہ فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَا خِفْتُكُمْ، کہ میں تو تمہارے خوف سے جو ہے وہ فرار اختیار کر رہا ہوں. یعنی امیر المومنین یہ کاملاً قرآنی جواب دے رہی ہیں، قرآن سے جواب دے رہے ہیں. آئیں اعتراض کریں، ان انبیاء پہ اعتراض کریں. امیر المومنین کا جو ہے وہ نمبر بعد میں آئے گا. اس کے بعد وَخَامِسُهُمْ أَخُوهُ ہارون، حضرت موسیٰ کے بھائی حضرت ہارون کیا کہا؟ یبن اے میری ماں کے بیٹے، ان القوم استضعفونی وقادوا یقتلوننی، کہ میری اس قوم نے مجھے ضعیف بنا دیا. حضرت موسیٰ جب واپس آئے ہیں تو دیکھا کہ بھائی لوگ تو سارے گسالہ پرستی میں لگ گئے ہیں، بچھڑے کی پوجا کر رہے ہیں.
تو حضرت موسیٰ نے کہا یہ تو نے کیا کام کیا ہے؟ تو حضرت ہارون کیا کہتے ہیں، اس قوم نے مجھے ضعیف کر دیا. کیا مطلب ہے؟ سارے اس طرف چلے گئے، میں اکیلا رہ گیا. اور بھائی جب میرے پاس آوان نہ ہو، انصار نہ ہو تو میں کیا کروں گا؟ لیکن سنی کہے گا کیوں بھائی، آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ کو تو کرنا چاہیے. آپ کے اندر غیرت مذہبی، غیرت دینی ہونی چاہیے. یعنی بیوی کی نسبت غیرت تو وہ تو بعد کا مرحلہ ہے، خدا کے دین کی نسبت آپ کو غیرت کا مظاہرہ کرنا چاہیے. لوگ خدا کے دین کو چھوڑ کر گسالے کے پیچھے چلے گئے ہیں، بچڑے کے پیچھے چلے گئے ہیں. آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کی کیا ذمہ داری ہے؟ عنقریب یہ مجھے کیا یقتلون نہیں ہے، مجھے قتل کر دیتے. اگر میں کچھ زیادہ ان کے سامنے مقاومت کرتا تو مجھے قتل کر دیتے. اچھا جی بھائی، ڈر گئے. شجاعت نہیں تھی ان انبیاء میں، شجاعت نہیں تھی اہل سنت کے مطابق، کسی میں شجاعت نہیں تھی، العیاذ باللہ کسی میں غیرت نہیں تھی. اس کے بعد وسادسہم اخی محمد خیر البشر. اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حیث ذهب الی الغار، جب وہ غار چلے گئے. شیعہ سنی روایات اور قرآن کی آیات یہ چیز واضح بتلاتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار میں چلے گئے اور کچھ دن جو ہے وہ غار میں چھپے رہے. کیوں جی؟ قتل کا خوف تھا. اس وقت آوان و انصار نہیں تھے کہ ان مکے کے مشرکین کی ان کے مقابلے میں کھڑے ہو جاتے. لیکن آپ حضرت رسول اللہ کے اوپر اعتراض کریں، آئے اہل سنت جرت کریں اور آج امام زمانہ کے حوالے سے کہتے ہیں جی وہ تو العیاذ باللہ ان کے چھپے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، اگر مثلا ایک دن کا چھپنا بھی وہ بھی آپ کے نزدیک بزدلی ہے، زیادہ چھپو تو وہ بھی بزدلی ہے. تو آئیں تاریخ کے اندر دیکھیں کہ انبیاء کی سنت کیا تھی. جب ان کے پاس آوان و انصار نہیں تھے تو اللہ کے حکم سے انبیاء نے کیا کام کیا. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار میں، کیونکہ اب معلوم تھا ایک ایسی قوم آئے گی کہ جو اسی نبی کے ایک بیٹے کو لے کر غار کا تانا دے گی. تو اللہ نے کیا خوبصورت اہتمام کیا کہ یعنی باقی انبیاء کے حوالے سے نہیں یہ بیان کیا، توجہ کیجئے گا، کیونکہ ان کا کوئی وسیع، ان کا بعد میں آنے والا کوئی جانشین ایسا نہیں تھا کہ جس کے حوالے سے یہ خدشہ ہو کہ جس کو اس چیز کا تانا ملے گا. لیکن اللہ جانتا تھا کہ ایک ایسی امت آئے گی، اس میں ایسے کچھ شریر افراد ہوں گے جو سوشل میڈیا پر بیٹھ کر میرے نبی کے ایک وصی کے اوپر غار کا تانا دیں گے. رسول اللہ کی سنت میں اس چیز کو شامل کر دیا گیا اور کہا کہ آپ غار میں جا کے چھپ جائیں. پھر آ کر ایک میرا بھائی سنی جرت کرے اور امام زمانہ کے حوالے سے تانا دے، اسے پتہ چلے یہ تانا سب سے پہلے کہاں جا رہا ہے؟ رسول اللہ پہ جا رہا ہے. بھائی رسول اللہ کے اندر شجاعت نہیں تھی، العیاذ باللہ آپ کے مطابق غیرت مذہبی نہیں تھی، دین کا دفاع کرتے، کھڑے ہو جاتے، ڈٹ جاتے، لڑتے، تلواریں نکالتے، ایسا کچھ نہیں ہوا. تو یہ امیر المومنین نے جواب دیا کہ میں ان 6 انبیاء کی سنت کا فالوور ہوں، میں ان 6 انبیاء کی سنت کا پیروکار ہوں. فقام الیہ الناس. اب لوگ وہاں پہ کیا کہتے ہیں؟ یا امیر المومنین قد علمنا، ہم نے جان لیا، ان القول قول، کہ جو تیرا قول ہے وہی درست ہے. ونحن المذنبون التائبون، ہم گنہگار ہیں، ہم تجھے علی تیری معرفت ہمارے اندر نہیں تھی، ہم تجھے نہیں سمجھ سکے. یہ جو آپ نے ہمیں قرآن سے استدلال کر کے بتایا، یہاں سے ہمارے جناب جتنے بھی شبہات و اعتراض سے دور ہو گئے. آج بھی اگر کوئی میرا سنی بھائی شبہات و اعتراضات کا شکار ہے تو امیر المومنین کے اس جواب کے اوپر تھوڑا سا غور و فکر کرے. اس کے لیے یہ واضح ہو جائے گا کہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے جو یہ کہا جاتا ہے دفاع کیوں نہیں کیا. اب آج کی اس دوسری قسط میں اس کی آگے تفصیل چلے گی. میں فقط ایک ہی روایت آپ کی خدمت میں بیان کروں گا، کیونکہ امیر المومنین نے دفاع کیوں نہیں کیا یا کیا تھا تو وہ کس انداز سے دفاع کیا تھا، وہ ہم نے گفتگو مکمل کر دی. ٹھیک ہے، اب جو اس سے ایک پیوستہ گفتگو ہے جس کے اوپر ہماری انشاءاللہ چند اقساط آپ کے سامنے آئیں گی. اور آج کی اس دوسری قسط میں میں فقط ایک روایت آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، انشاءاللہ پھر اس کے اوپر ہم تفصیلی گفتگو کریں گے. ملاحظہ فرمائیں مصنف ابن ابی شیبہ بخاری صاحب کے ٹیچر کیا نقل کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں، اب دیکھیں جی، حضرت عثمان کہتے ہیں کب لما کان یوم الدار، جب حضرت عثمان کے گھر کا معاشرہ کر لیا جاتا ہے تو عثمان سے کیا کہا جاتا ہے؟ اللہ تو قاتل، آپ جنگ نہیں کریں گے، لڑیں گے نہیں، آپ کے گھر کا محاصرہ کر لیا گیا ہے تو آپ تو خلیفہ ہیں، آپ کے پاس طاقت ہے، سب کچھ ہے، جنگ کریں. اس نے کہا نہیں بھائی، بورڈ نہیں ہے. کیوں؟ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عہد الی عہدن، کہ رسول اللہ نے مجھ سے ایک وعدہ لیا تھا، مجھ سے ایک اقرار لیا تھا، ایگریمنٹ ہوا تھا میرا رسول اللہ کے ساتھ. وہ کیا ہے؟ وہ انی صابر علیہ، میں صبر کروں گا، میں نے نہیں جنگ کرنی. اب اس کے اوپر ہماری نہایت تفصیلی گفتگو ہوگی. یہ جو روایت ہے اس کے اوپر انشاءاللہ شارحین کی جانب سے اور خود علماء اہل سنت کی کتابیں جو بھری پڑی ہیں اس قضیے کو لے کر، کہا کہ جی عثمان قتل ہو گیا، عثمان کی بیوی کے ساتھ جو جسارت کی گئی، وہ ساری چیزیں آپ کی خدمت بیان کریں گے. اور یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ عثمان کے لیے فضیلت ہے. کیا بات ہے بونس کی بھائی، عثمان کے لیے کیا ہے؟ فضیلت ہیں.
अमीरुल मोमिनीन ने सब्र किया, रसूलुल्लाह की वसीयत पे अमल किया, तो कहते हैं जी गैरत शजाअत कहाँ गई थी। लेकिन जब उस्मान की बारी आई, कहा भी आपके पास अफराद हैं, आप खलीफा वक्त हैं, इतनी आपके पास ताकत है, ठीक है, सारी एजेंसियां सब कुछ आपके साथ है, भिड़े लड़े। उस्मान ने कहा नहीं भाई, रसूलुल्लाह ने वादा लिया था कि उस्मान देखो लड़ना छड़ना नहीं है, लड़ाई छड़ाई में कुछ नहीं रखा, तुमने बस सब्र करना है। अच्छा, उस सब्र का नतीजा क्या हुआ, वो आगे जंगे जमल और सिफ़ीन है, उम्मत के अंदर फिर तफरका वगैरह वगैरह। इंशाल्लाह इसके ऊपर अब हमारी तफसीली गुफ्तगू होगी और मुकायसा किया जाएगा उस्मान का सब्र, अमीरुल मोमिनीन का सब्र, अमीरुल मोमिनीन को रसूलुल्लाह की वसीयत, उस्मान को रसूलुल्लाह की वसीयत, उसके ऊपर इंशाल्लाह तफसीली गुफ्तगू होगी। फिर हम पूछेंगे अहले सुन्नत से गैरत शजाअत की जो बातें करते हैं। अच्छा जी, अगली रिवायत इसी को चंद तस्सीहात पेश कर दूं, क्योंकि नासमियों को जो सबसे ज़्यादा चुनूने काटते हैं, वो जो सबसे एक चीज़ उनको तंग कर रही होती है, कहाँ तंग करती है ये नहीं पता, अलबत्ता तंग बहुत करती है, वो क्या सनद ठीक नहीं है भाई इसकी। मुस्नद इमाम अहमद इब्न हंबल जुज़ अव्वल कि उस्मान जो है जब उसके घर का मुहासरा कर लिया गया, न उस्मान काला यौमद्दार हिन हुसरा, जब उसके घर का मुहासरा कर लिया गया कि इन्ना रसूलुल्लाह अहदा इलैया फ़अना साबिरुन अलैहि, रसूलुल्लाह ने मुझसे सब अहद लिया था कि उस्मान लड़ाई शड़ाई नहीं करनी, अच्छे बच्चे बन के रहना है। इस्नादहु हसन, इस रिवायत की सनद क्या है, सही है। उसके बाद सही इब्न हिब्बान में भी यही रिवायत नकल हुई है। नासिरुद्दीन अलबानी साहब ने कहा कि खामोश किसी ने सनद के बारे में कोई बात की, सनद मेरी तहकीक के मुताबिक बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, क्या है वही अन्ना उस्मान काला यौमद्दार इन्ना रसूलुल्लाह अहदा इलैया अहदन व अना साबिरुन अलैहि, और मैं इसके ऊपर क्या है सब्र कर रहा हूँ। तो बस यहाँ पर ये फ़कत आज आपकी खिदमत में इस रिवायत को बयान करना था। इंशाल्लाह अगली एक साथ पे इसी रिवायत को लेकर तफसीली गुफ्तगू होगी। इंशाल्लाह आपको इस बहस का लुत्फ़ आएगा और ता क़यामत हम समझते हैं कि इस मौजू के ऊपर अगर कोई गैरतमंद और अक्लमंद हमारा सुन्नी भाई होगा, कभी भी इश्काल और एतराज़ वारिद नहीं करेगा। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।